وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مشکل پڑنے پر صبر اور نماز سے مدد لو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، بلا شبہ نماز گراں بار ہے مگر ان عاجزی کرنے والوں پر گراں بار نہیں۔ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے عنقریب ملنے والے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر واپس جانے والے ہیں۔ مصیبتوں اور پریشانی کی حالت میں صبر اور نماز کو اپنا شعار بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد میں جس قدر طبیعت مصروف ہو اسی قدر دوسری پریشانیاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں صبر سے روزہ بھی مراد لیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو خود بھی نماز میں مشغول ہوتے اور اپنے اہل بیت کو بھی اس کی دعوت دیتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عورت پر گزر ہوا جو ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ کہنے لگی، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں مجھ جیسی مصیبت تو پیش نہیں آئی۔ وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ اسے لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر حاضر ہوئی۔ وہاں کوئی دربان موجود نہ تھا۔ وہ اندر جا کر کہنے لگی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا، میں صبر کرتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر تو اس وقت کرنا چاہیے جب صدمہ شروع ہو، یعنی ایک وہ وقت تھا جب تمام اقوام پر بنی اسرائیل کے علم و فضیلت کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اللہ کی اس نعمت کا ان پر الٹا اثر ہوا۔ بجائے اس کے کہ وہ شکر ادا کرتے اور اس کے حضور سرنگوں ہوتے اور تقوی اختیار کرتے، وہ از راہ تکبر یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے محبوب اور چہیتے ہیں، لہٰذا ہمیں عذاب نہیں ہوگا، اور یہ بات ان کے عقیدے میں راسخ ہو گئی تھی۔